وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، نہیں دیے تھے ان پیغمبروں کو ایسے جسم کہ کھانا نہ کھائے. اللہ، اگر کھانا نہ کھاتے تو وما کانوا خالدین، اور نہ ہمیشہ رہتے. یاد رکھنا، خود کھانا نہیں کھاتے تو لم یزل ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. فرشتوں کو نظام کے لیے بنایا ہے، کھانے سے مستغنی کیا ہے. کاملین اولیاء اور راسخین وہ بھی اقل طعام کرتے ہیں، کیونکہ یا کھانا کھاؤ گے یا کام کرو گے. آسان کام نہیں. لا الہ الا اللہ، یہ سب سے مشکل مسئلہ ہے. شیخ عبداللہ محدث دہلوی کے حالات میں لکھا ہے کہ شیخ عبد الوہاب متقی کے پاس پڑھنے سے شیخ نے شیخ عبداللہ کو کہا کہ کھانا کتنا کھاتے ہو، بتایا. کہا اس طرح نہیں پڑھ سکتے، یہ مقدار بہت زیادہ ہے. جس طرح آپ کسی کو کہے کہ آپ کا وزن بہت زیادہ ہے، اس کو کم کر دیں، تو عقل مند وزن نہیں کم کراتے، کھانا کم کراتے. جب کھانا کم ہو جائے گا وزن خود بخود کم ہو جائے گا. تو لمعات کے شروع میں لکھا ہے شیخ عبدالحق کے حالات میں، وَمِنْهُ تَعَلَّمَ قِلَّةَ الطَّعَامِ، اس سے سیکھ لیا شیخ عبدالحق نے کم کھانا یہ سیکھنا چاہیے. زیادہ کھانا اس کے لیے ہزاجر ہے، بھیڑیا ہے، بھینس ہے، بڑے بڑے جانور موجود ہیں نا، وہ کوئی کمال تھوڑا ہی. آیت کریمہ سے دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک تو یہ کہ رسول اور نبی چونکہ انسان ہے تو انسانی تقاضوں سے آراستہ ہے. دوسرا یہ کہ اکل و شرب تقاضے انسانی ہے تو یہ نبوت اور ولایت کے منافی نہیں. اور دو مسئلے اور معلوم ہوئے. ایک یہ کہ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، واقعی کھانا قوام حیات ہے، قوام حیات. اور وما کانوا خالدین، کھانا ہی سبب ممات ہے. یاد رکھ، یہ کھانا اس لیے کھایا جا رہا ہے، خوب پیا جا رہا ہے، خوب گرم اور سرد ہے، اور خوب آم اور آڑو اور جامن اور انگور اور قسم قسم کی نعمتوں سے متمتع کیوں ہو؟ تاکہ آخرت میں داخل ہو جائے، زندگی ختم ہو جائے. اس لیے علماء اور اولیاء اور باصفا طبقہ بقدر ضرورت کھانا کھاتا تاکہ زندگی میں برکت پیدا ہو جائے. مولانا عبداللہ درخواستی کی عمر 108 سال تھی. اسیر مالٹا شیخ الہند کے خاص سپاہی مولانا عزیر گل 114 سال میں فوت ہوئے. سندل بابا جی سید محمود 147 سال میں فوت ہوئے. ان کے شیخ حاجی ولی محمد سنڈاکئی بابا جی 190 سال میں فوت ہوئے. 10 کم 200 کا لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے. اب کھانا نہیں کھائیں گے تو شیرمال و تافتام کون کھائے گا؟ اور یہ اتنے گنے جو آئے، مشینیں لگی، یہ کون چوسے گا؟ شربت کون پیے گا؟ تو آپ رچ پچ کے پی لو، کھاؤ. اور کل جب ہوگا تو کہتے ہیں خلو مچھلی نہیں ہوئی، خلو ایک گنی ہوئی جنا خوش چیزتا. یہ اس لیے اللہ نے رمضان شریف فرض فرمایا کہ صحت بہت ضروری ہے. سحری کے وقت کون کھانا کھا سکتا ہے؟ ابھی تو رات گزری ہے، سحری خود رات کا آخری پار ہے. مقصد یہ ہے کہ کم کھائے نہ کھائے. فقہا کہتے ہیں اٹھو پانی پی لو، ایک آدھ کھجور منہ میں ڈالو، گرم کپ چائے کا کیا کہنا ہے، جو قلب کو گرمائے اور روح کو تڑپائے. یا رب ہمارے طالب کو ایسی چائے پلائے. سبحان اللہ. آپ کی چائے اور دہی کے لیے الحمدللہ 2 ٹرک بہن سے منگوائی گئی، تازہ دم. یہ ناظمان ہمارے اور خادمان ایمان مضبوط کرے اور صحیح طرح خدمت انجام دے.
ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ سے امید ہے کہ جب تک یہ میرے نقش قدم پر ہوں گے کبھی بھی یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اللہ کے نعمتوں کا شکر کریں. شکر ہر چیز کا اس کے جنس میں سے ہوتا ہے. طالب کا شکر صدق کے طلب، عالم کا شکر پاس منصب، عوام کا شکر ظاہر شرع کا اتباع، صوفی کا شکر امور باطنیہ میں مخلص ہونا. ہر شخص کا شکر اس کے شان کے مطابق ہے. وقت پر اٹھنا، صحیح طرح بیٹھنا، درس کو ضائع نہ کرنا، ایک بات کو بھی بغیر سمجھے نہ کرنا بلکہ ہمیشہ سمجھ کے اپنے علوم محفوظ کرنا، یہ شکر علم ہے، شکر طلب ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. اور ہم نے نہیں دیے تھے پیغمبروں کو ایسے جسم کہ وہ نہ کھائے کھانا، کھانا تو کھانا ہے. وما کانوا خالدین، اور نہ تھے یہ ہمیشہ رہنے والے. اگر کھانا نہ کھاتے تو احتمال تھا کہ دیر تک جیے، نہ کھائے تو بھی مصیبت، کھائے تو بھی مصیبت. اگر دنیا نہ باشد درد مندے، اگر باشد بمہرش پائے بندے. دنیا نہیں ہے تو پریشانی، اور دنیا زیادہ ہے تو اور پریشانی. اگر دنیا نہ باشد درد مندے، مگر باشد بمہرش پائے بندے. سبحان اللہ. ایک حدیث قدسی ہے، حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا اور جبریل نے آ کے میری روح سے روح ملائی اور پھر اس میں پھونکا، الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. کوئی انسان مرے گا نہیں جب تک دنیا کا رزق پورا نہ کرے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کثرت خوری جلدی مرنے کی دلیل ہے، اور تسلی و آرام اور قلت طعام برکت زندگی کی علامت ہے.